السلام علیکم، میں ہوں زائنہ جواد اور یہ ہے آسک زائنہ شو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شو کاروبار زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ایسے لوگوں کے لیے انسپائریشن پرووائڈ کرتا ہے جو کامیابی کے زینے چڑھنا چاہتے ہیں. آج بہت خاص دن ہے. آج میں آپ کا تعارف ایک ایسی خاتون سے کرواؤں گی جو انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بزنس اورینٹڈ خواتین کے لیے ان کی لائف ایک انسپائریشن ہے. آسیہ بشیر پاکستان کی فیشن انڈسٹری کا ابھرتا ہوا ستارہ ہے. بہت کم عرصہ میں یہ پاکستان کی ٹاپ فیشن ڈیزائنر میں شمار ہونے لگی ہیں. ان کا برانڈ نیم خزینہ پاکستان اور خاص طور پر امریکہ برطانیہ میں بہت پاپولر ہے. خزینہ برانڈ کی مناسب قیمت اور اعلیٰ معیار ان کی پہچان بن چکی ہے. جو خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ان کی زندگی ایک مشعل راہ ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. تو مس آسیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے میرا پہلا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے فیشن ڈیزائننگ کا فیلڈ کیوں چنا؟ یہ فیلڈ میری اپنی چوائس تھی، اور جیسے یوزلی کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق تھا، تو واقعی ایسی بات ہے کہ مجھے انسپائر کرتے تھے اچھے ڈریسز، اچھے کلرز، اور مجھے اچھا لگتا تھا. لیڈیز کو موسٹلی ہوتا ہے، اور میں نے سوچا کہ میں اسی فیلڈ کو چوز کروں، اور میں نے پھر اس کو اپنا میرا پیشن تھا ایز اے ایک فیشن ڈیزائنر. اور اب ایز اے فیشن ڈیزائنر میں اپنا نام جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہی تھی اپنے ملک میں. گریٹ. اچھا، آپ سے کوسچن یہ ہے کہ جب آپ ڈریس ڈیزائن کرتی ہیں تو کون سی اس میں ریکوائرمنٹس ہیں یا کون سی امپورٹنٹ تھنگس ہیں جنہیں آپ مد نظر رکھتی ہیں؟ میں جی اپنے ویلیوز، رسم و رواج جو ہمارے ایشین اور پاکستانی جو روایات ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹریڈیشنل ہمارے جو کلرز ہیں، اور جیسے غرارہ، لہنگا، یہ چیزیں مجھے شروع سے اچھی لگتی تھی، اور میرے ڈیزائنز میں بھی یہ نظر آتی ہیں. اور کلرز مجھے اچھے لگتے ہیں اور کلرفل چیزیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈیزائنز ہیں ان کو ماڈرن ڈیزائنز کے ساتھ میں مکس کر کے کوئی خوبصورت سی نئی سی کوئی اپنی ایک چیز بناؤں جو دیکھنے میں اچھی لگے اور پہنی ہوئی بھی اچھی لگے. دیٹس گڈ. اچھا، وہ ایسا ہے کہ آپ نے فیشن کو ریفائن کر کے دوسروں کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے. ویسے اگر آپ فیشن کو ڈیفائن کریں تو کیا ڈیفینیشن ہوگی فیشن کی؟ فیشن کا مطلب ہوتا ہے رواج، مطلب کوئی ایستھیٹکس، ایسا ایستھیٹک سینس ہے جس کے نتیجے میں ایک خوبصورت سی کوئی کریشن سامنے آتی ہے اور جو پہنی ہوئی اچھی لگے اور جو لوگوں کو پسند آئے. میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتی ہوں. اچھا، یہ مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے فیمیل، جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر فیمیل سے جب بات کرتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہیں یا کوئی بزنس کر رہی ہوتی ہیں تو جنرلی وہ کہتی ہیں بہت مشکلات ہیں، بہت ڈیفیکلٹ وے ہے، یہ ہمیں سروائیو کرنا بڑا مشکل لگا. تو آپ کو کیا مشکلات آئیں اس فیلڈ میں؟ دیکھیں جی، آپ کوئی بھی جب کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ کوئی کسی چیز کو اپنے لیے چیلنج بناتے ہیں یا آپ کسی چیز کا اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں، جیسے میں نے یہ سمجھوں کہ میں نے یہ ذمہ داری لی کہ میں ایک بوتیک بناؤں اور فیشن انڈسٹری میں کچھ کام کروں، تو آپ کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ آپ اس کو مشکلات کہہ لیں، پرابلمس کہہ لیں، کچھ بھی، لیکن میں اس کو مشکل نہیں سمجھتی، میں ایز اے چیلنج اس کو لیتی ہوں. اور اس چیلنج کو جب میں اپنے سامنے رکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہر روز ایک نئی چیز سیکھ رہی ہوں، ایک نیا رخ میرے سامنے آ رہا ہے مختلف چیزوں کا، اور کریٹیوٹی ہے، اور مجھے مزہ آتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک مشکل ہے. وقتی طور پہ شاید لگتا ہو، لیکن جب میں اس کو چیلنج بنا لیتی ہوں نا تو وہ مجھے ایک پازیٹیو نظر آتی ہے چیز، کہ اس سے مجھے ہی ان دا لانگ رن فائدہ ہوتا ہے. دیٹس گڈ.
یہ اس کوشچن کا آنسر سن کے تو میں نے اپنے اندر انسپائریشن پائی اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے بھی فیشن ڈیزائنر ہونا چاہیے. اچھا لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک فیشن ڈیزائنر میں کون سی کوالٹیز یا کون سی اسکل ہونی چاہیے جو اسے کامیاب بنا دیتی ہیں؟ ایک تو نالج اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے کرنٹ جو ہمارے ٹرینڈز ہیں ان کے لیے. دوسری بات کہ اس کو گڈ آبزرور ہونا چاہیے. مطلب ایک آرٹسٹ ہوتا ہے فیشن ڈیزائنر, تو جتنی خصوصیات ایک آرٹسٹ میں ہونی چاہیے وہی ایک فیشن ڈیزائنر میں, کیونکہ وہ بھی ایک کریٹیوٹی ہے نا, ڈیزائن بنانا, ڈریس لوگوں کو جو پسند آئے, آپ کو بھی اچھا لگے نہیں لیکن دوسروں کو بھی اچھا لگے, اور وہ دوسرے ڈیزائنر سے تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہو, تو اٹس اے کریٹیوٹی. تو اس کے اندر کریٹیوٹی تو بہت بھری ہونی چاہیے, کوٹ کوٹ کر. ویژن بہت آپ کو بگ دیکھ ہوتا ہے اس میں, آپ کلرز, ہر چیز کو کلر سینس ہونی چاہیے. اور مطلب جتنا آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کے بارے میں بہت سارا بول سکتی ہوں. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا جو آج کل لیٹسٹ گیجٹس ہیں جسٹ لائک کمپیوٹر, آپ کا آئی فون یا ملٹی میڈیا جہاں جس جگہ پہ آپ یوز کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا سوشل میڈیا, کمپیوٹر, لیٹسٹ گیجٹس آپ کی ہیلپ کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ہماری, بلکہ آج کل تو فیشن انڈسٹری چل ہی اسی کے اوپر رہی ہے. ہمارے مین تو ہمارے اکاؤنٹس ہیں جو ہم اس کے اوپر بناتے ہیں کمپیوٹر پہ. اس کے بعد ہماری جتنی مارکیٹنگ ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی لوگوں تک پہنچتی ہے, اور ہم اپنے کلائنٹس سے جو کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ بھی اسی کے تھرو ہوتا ہے, فون سے, ای میلز کے تھرو, مطلب سارا کام آج کل ڈیٹا ہے. ہاں بالکل. اور ڈیزائنز جو ہمارے بنتے ہیں وہ بھی گرافکس, اور اپڈیٹ بھی آئی تھنک سو, آپ نیو اپڈیٹس ہیں جو دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, فیشن انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے, مطلب ہر چیز کے لیے ہمیں کمپیوٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ فیشن انڈسٹری کو اپڈیٹ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح کہ آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے لوگوں کو کیا اچھا لگ رہا ہے, لوگ کیا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فیشن ڈیزائنر ہونا تو آسان ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اپروول ملتا ہے آپ کے کلائنٹ سے, سوسائٹی سے. تو سوسائٹی کیا چاہ رہی ہے, اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. ایک تو ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے, نیڈ کس چیز کی ہے وہ, اور دوسرا انڈسٹری میں آج کل مطلب باقی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہر چیز کے متعلق آپ کا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, تبھی آپ ترقی کر سکتے ہیں. دیٹس گڈ. ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیتی ہے بعض اوقات, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں, کہ جب آپ انڈسٹری میں جاتی ہیں تو فیشن کلاس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری مورل ویلیوز کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں خود یہی سمجھتی ہوں کہ فیشن اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے, کسی کی باڈی کو ایکسپوز کرنا فیشن نہیں ہے. آپ یعنی کہ مجھے اپنے آپ کو, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنے مشرقی جو روایات ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. میرے ڈیزائنز میں بھی وہی نظر آتا ہے کہ اس کو آپ اپنی روایات کو لے کے, ہمارے جو ملک میں جو ایکسیپٹنس ہو جس کی, وہ لے کر چلیں, ساتھ اس کو ماڈرنائز کیسے کریں اتنے اچھے ڈیسنٹ طریقے سے کہ وہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے. ضروری نہیں کہ آپ مغربی تہذیب کو اپنائیں گے تو آپ اچھے فیشن ڈیزائنر ہوں گے یا آپ بہت فیشنیبل ہوں گے. اس کا مطلب آپ کے ڈریسز تو سچی خزینہ کے ڈریسز ہیں, تو خزینہ ہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیے. کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں, آزاد کشمیر سے, اور میری اسٹڈیز جو ہیں وہ میں نے گریجویشن ہوم اکنامکس لاہور کالج سے, جی لاہور میں ہے جو, اور ہومک جس کو کہا جاتا ہے, اور ماسٹرز بھی میں نے ریلیٹڈ آرٹس میں کیا. اس کے بعد میرا اپنا شوق تھا, مجھے پوٹری سیرامکس سے بھی بڑا لگاؤ تھا, تو میں نے دبیر احمد صاحب NCA میں اس وقت ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے, تو میں نے 6 months ان کے ساتھ لگائے, میری بڑی اچھی گرومنگ ہوئی. پھر میں نے فیشن اسکول, پاکستان فیشن اسکول ہے جو تب نیا وہ بنا تھا, تو میں نے وہاں پہ ڈریپنگ کی کلاسز لیں. اور اس کے بعد جب میں اس فیلڈ میں آئی اور میں نے آہستہ آہستہ سیکھا, اور مطلب میں نے ایکسپیرینس کیا, اور پھر میں یہاں آج آپ کے سامنے ہوں. دیٹس گڈ. آپ کو کیسا لگا کہ آپ ایک بزنس وومن بھی ہیں,
ایک ہاؤس وائف بھی ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے ایز اے مدر. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے اندر کیا خوبیاں اور خامیاں لگیں کہ آپ اتنا سارا کچھ لے کے چل رہی ہیں اکٹھا؟ اچھا، ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کام نہ کر رہی ہوتی نا تو شاید میں اتنی اچھی مدر نہ ہوتی، میں اتنی اچھی ہاؤس کیپنگ نہ کر سکتی. مجھے اس سے زیادہ کانفیڈنس آیا ہے، میرا زیادہ سوچنے کا اور چیزوں کو دیکھنے کا، فیل کرنے کا، مطلب زیادہ براڈ ہو گیا ہے، میرا تھنکنگ زیادہ ہو گئی ہے، لائف کے ایکسپیرینسز بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اور میں چیز کو مطلب پرابلمس کو، میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو پریشانی نہیں لیتی، میں اس کو ایک چیلنج لیتی ہوں. تو یہی چیزیں میں اپنے بچوں کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے سکھا سکتی ہوں، زیادہ پریکٹیکل سوسائٹی کے ممبر بنائیں گی آپ انہیں. آپ سے ایک کوشچن تھا کہ آپ کے فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ میرا ایک نیا پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ میں جلدی اس کو سب کے سامنے بھی انشاءاللہ آئے گا. میں اپنا ایک آؤٹ لیٹ بنا رہی ہوں جس میں ہم ڈفرینٹ وہاں پہ لوگوں کو چیزیں سروسز پرووائڈ کریں گے، جیسے ہربل آرگینکس پروڈکٹس ہیں، ہم نیا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں اپنا. اور اسکن کے لیے، ہیئر کی جو پرابلمز ہیں لیڈیز کو، وہ ان کے سلوشنس ہیں، ان کے ٹریٹمنٹس ہیں. اور ڈریسز کے لحاظ سے بھی ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں اس میں میں نے کچھ اس طرح کا مطلب پلان ہے کہ جو میں جب کہیں شاپنگ کے لیے نکلتی ہوں تو مجھے جن چیزوں کی کمی فیل ہوتی ہے، میں وہ کچھ ایڈیشنز کر رہی ہوں. انشاءاللہ وہ جلدی ہی میں اس کو اناؤنس کروں گی. کس نام سے آ رہا ہے آپ کا یہ نیا پروڈکٹ؟ نیا میرا ویسے تو آؤٹ لیٹ کا نام تو خزینہ ہی ہوگا، اور اس کے انڈر جو ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، وہ بھی نام جو ہے جب انشاءاللہ میں ان کو اناؤنس کروں گی. اور جیسے ان پروسیس ہے وہ سارا. اور پلیس کون سی ہے جہاں پہ آپ یہ شروع کر رہی ہیں؟ DHA بلاک میں انشاءاللہ تعالیٰ، لاہور میں. اور اپنے اس آؤٹ لیٹ کی انفارمیشن انشاءاللہ میں اپنے پیج پہ بھی اپڈیٹ کروں گی، اور سوشل میڈیا کے تھرو بھی میں اس کی لانچنگ کے بارے میں جلدی اناؤنس کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے 10 سالوں میں آپ فیشن انڈسٹری کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں پاکستان؟ ہاں ماشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ جتنی تیزی سے پاکستان نے پچھلے 10 سال میں ترقی کی ہے، اگلے 10 سال اس سے بھی تیزی سے زیادہ اچھے طریقے سے گرو کرے گا. کیونکہ مارکیٹنگ جو پہلے پاکستان میں کہ فیشن کو باہر کے ملکوں میں اتنا نہیں جانا جاتا تھا، تو اب مطلب ہم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم باہر فیشن شوز ہوتے ہیں، فیشن کے ایونٹس ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اور کام بھی لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، نئے نئے ڈیزائنرز آ رہے ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. فیمیل ڈیزائنر اس وقت پاکستان کے ریئل ایمبیسیڈر ہیں آؤٹ آف دا پاکستان. بالکل. اور وہ جو بڑی خوبصورت سی بات ایک دفعہ کہی کسی نے، میں نے ان سے پوچھا کہ فیشن ڈیزائننگ کے اعتبار سے یا فیمیل، پاکستان کی فیمیل کیا کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی فیمیل ڈیزائنر نے تو دنیا سے انی پائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آپ ذاتی طور پہ خواتین کو فیشن کے سلسلے میں کیا سجیشن دیتی ہیں، کیا سجیسٹ کریں گی، یعنی کہ فیشن کرتے وقت کیا باتیں مد نظر رکھنی چاہیے؟ جی، فیشن جو ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ جو کسی دوسرے کو کوئی چیز پہنی ہوئی اچھی لگ رہی ہے تو وہ آپ پہ بھی سوٹ کرے گی. آپ سب سے پہلے ایک تو دیکھیں اپنا کام، ورک، ٹھیک ہے، آپ کی جو ورک کی مطلب کیا نوعیت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی کو کیا اچھا لگے گا، آپ کی جسامت کیسی ہے، رنگت کیسی ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے آپ جو بھی لباس پہنیں گے وہ فیشنیبل ہی لگے گا. وہ آپ کے اوپر جو چیز اچھی لگ رہی ہے، جو دوسروں کو بھی اچھی لگ رہی ہے، وہی فیشن ہے. اور ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے پہنی تو وہ آپ کو بھی لگے، نہیں. اپنے آپ کو پہلے دیکھیں، اپنی ضرورت کو دیکھیں، ہاں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ پہناوا. اور پھر سب سے بڑی بات، ایک چیز جو موسٹلی لوگ خیال نہیں رکھتے، کہ وہ آسانی ہو جس کو پہن کے آپ کو ایزی آپ فیل کریں.
اچھا یہ بتائیے کہ ہم اپنے پاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے اندر، تو جس میں انڈیا، پاکستان، برما، بنگلہ دیش سبھی شامل ہیں، تو یہاں پہ اگر فیشن کے سینیریو میں آپ اس سب کو دیکھیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ماضی میں فیشن کیسا تھا، کیا تھا یہاں پہ؟ ماضی میں خواتین بہت فیشنیبل ہوا کرتی تھی. آپ مغلیہ دور کی مثال دیکھیں کہ وہ خواتین، ان کے غرارے، ان کے یعنی کہ خوبصورت کلرز، وہی انسپریشن ہے ابھی تک. یعنی کہ اس کے ممتاز محل نور جہاں نے انٹروڈیوس کروایا. اور آپ اسی طرح مغربی بھی فیشن دیکھیں، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو پرانا جو دور تھا بادشاہت کا، اس میں زیادہ ان چیزوں کو، لباس کو ہاتھ سے بنتے تھے، اور وہ ایک ایک چیز سونے کا کام ہوتا تھا، جو چیزیں اب نہیں ہیں. اور پھر اب اگر اس ٹائم کو دیکھا جائے 1960s 70s، ہر دور میں فیشن کی ایک اپنی پہچان رہی ہے، اور اب تک اسی طرح ہی ہے. کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں میں یہ کہوں کہ وہ ڈیفیکلٹ کلائنٹ ہیں، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلرز، کچھ چیزیں، کچھ مٹیریل ایسے ہوتے ہیں کہ یہیں پہ یوز نہیں ہونے نا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہیں پہ یوز کرو، اسے ایسا صحیح کر کے دو یا ایسا ہی بنا کے دو. تو ایٹ دیٹ سچویشن آپ کی ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ ایکچولی دیکھیں، یہ کسی نے اگر کوئی چیز آپ کو کسٹمائزڈ آرڈر کرنی ہے تو اس میں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ کلائنٹ کو کیا پسند ہے، اور ضروری بھی ہے کہ اس کی پسند کو بھی مد نظر رکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس چیز کو آپ آپشنز دے دیں. میں تو یہی کرتی ہوں کہ اس کو مختلف آپشنز دے دیتی ہوں کہ آپ اس میں سے یہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ اچھی لگیں گی، آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیں، اور پھر بھی آپ فیل فری کریں کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہی. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، وہ آپ کو مطلب آپ کو زیادہ تر ہمارے پر چھوڑتا ہے کہ آپ ہماری یہ سجیشن ہے اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور کچھ کلائنٹس اگر اس طرح کے ہوتے بھی ہیں تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے، جیسے سیل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ سیلز پرسن جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک جو اس فیلڈ کا، وہ زیادہ اچھا ڈیل کر لیتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے سیل پرسن کا ذکر کیا تو مجھے ذہن میں ایک بات آئی، آپ یعنی کہ ریئل معنوں میں بزنس اورینٹڈ خاتون لگی ہیں مجھے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ورکرز ہیں آپ کے، تمام یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، یہ تو ٹیم ہوتی ہے، ٹیم ہے ایک، تو ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے اور آپ نے انہیں کیسا پایا؟ میرا خیال ہے کہ وہی بات ہو گئی کہ پرابلمس تو آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب میں آج سے اگر 7-8 سال پہلے دیکھوں، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا، اس وقت سے اب تک کہ میرے رویے میں آہستہ آہستہ بڑا ٹھہراؤ آتا جا رہا ہے. وقت کے ساتھ میں جب میرے میں بڑی چینجز آئی ہیں. اب کچھ چیزیں جب میرے سامنے آتی ہیں تو میں جلدی سے فلیئر اپ نہیں ہوتی ان چیزوں کے بارے میں، شاید میں پہلے ہو جایا کرتی تھی. یہ لوگ بالکل ہم لوگ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، جس میں ہر بندے کا اپنا ایک پارٹ ہے، اور اس پارٹ کو جب تک وہ اچھے مائنڈ سے، خوش دلی سے وہ نہیں کر رہا، پریزنٹ ادا نہیں کر رہا وہ کام، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی. اس لیے ہر بندے کو، ٹیم کے ہر ممبر کو، اس کے پرابلمس کو، اس کی خوشیوں کو، ہر چیز کو میں ساتھ لے کے چلتی ہوں. اور میرے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج سے 5 سال پہلے سے کام کر رہے ہیں اور وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. تو یہی آپ کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جو بزنس اورینٹڈ فیمیل ہیں وہ بہت زیادہ پیشنیٹڈ ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے ورکرز کے ساتھ اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ. تو میڈم آسیہ، میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کہ آپ کوئی میسج دیں ہماری ان فیمیل کو جو پریکٹیکل لائف میں بہت شروع میں آئی ہیں اور انہیں گائیڈ لائن چاہیے. ہاں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب آپ کوئی کسی چیز کا ذمہ اپنے اوپر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ آپ فیمیل ہیں تو آپ کو مطلب یہ کیسے کریں گی. پھر آپ سمجھیں کہ بس آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے راستے میں کوئی چیلنج آتا ہے، آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے لے کے، آپ کو پرابلمز آتی ہیں تو آپ مشورہ لیں. ٹھیک ہے، مختلف لوگوں سے لیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے مشورہ لیں. آج کل تو بہت آسان ہے، اسٹڈی کریں اس کے بارے میں، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، کہ اس کا نالج ہونا چاہیے، آپ کو مکمل نالج ہونا چاہیے. اس کے بغیر اگر آپ
اندھوں کی طرح آپ اگر کوئی کسی چیز میں قدم رکھتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں, تو ظاہری بات ہے مشکلات زیادہ آتی ہیں. بہتر ہے کہ پہلے نالج لیں, اس کے بعد آپ جب اس فیلڈ میں آ جائیں تو پھر اس پہ ڈٹ کے مقابلہ کریں. اچھا, میرا ویسے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ, کیا جو بزنس اورینٹڈ فیملیز ہوتی ہیں کیا ان کی فیمیل زیادہ اچھا بزنس کرتی ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے. میں ویسے بزنس اورینٹڈ فیملی سے ہی ہوں, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ ہے کہ اچھا گائیڈنس اچھی مل سکتی ہے. اگر آپ کی بزنس اورینٹڈ فیملی ہے تو آپ کو اچھی گائیڈنس, مطلب آپ کا براٹ اپ اگر اس طرح ہوا ہے, آپ کو ضرور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, سم ٹائمز آپ وہ کر نہیں رہے ہوتے لیکن آپ کے سامنے بھی ہو رھی ہوتی ہیں, تو آپ کو زیادہ اچھا آبزرویشن اچھی ہو جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک جراثیم انسان کے اندر ہوتا ہے, تو اگر بزنس اورینٹڈ فیملی ہے تو وہ آپ کے اندر ایک جراثیم ہوتا ہے. آپ میرا خیال ہے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, لیکن ہر کوئی کر سکتا ہے, مطلب جو چاہے. بالکل. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اگر آپ پیشنیٹڈ ہیں, آپ کے پاس اپنی فیلڈ سے متعلق سفیشینٹ نالج ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکل ورکر ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ فیمیل ہیں یا میل. تو اگر آپ فیمیل بھی ہیں اور یہ تمام کوالٹیز آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کی برانڈ خزینہ بن جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ.